چند ایک باتیں آج اس حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کی سچائیاں، ریئلٹیز آف دا چرچ، کہ کلیسیا کی ریئلٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، افسیوں کے نام پولوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب ہم نکالیں گے اور اس کی 11 آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ میں اس لیے 11 سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کے متن کو سمجھ سکیں، اس کے ٹیکسٹ کو، اس کے سیاق و سباق کو ہم سمجھ سکیں۔ تو 11ویں آیت سے میں تلاوت کروں گا، سنیے گا۔ لکھا ہے، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں اور تم کو نا مختون کہتے ہیں۔ پولوس رسول یہاں پر 2 طبقہ فکر سے مخاطب ہے۔ پہلے وہ بات کر رہا ہے جنٹائل سے، غیر قوموں سے، اس ٹیکسٹ میں، کہ تم وہ جو مسیح کے پاس آ گئے تھے۔ افسس کی کلیسیا کا ذکر کر رہا ہے، افسس کی کلیسیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، پاس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے تھے، جنٹائلز تھے، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں اور تم کو نامختون کہتے ہیں۔ یعنی 2 طبقہ فکر، نمبر 1 جنٹائلز، غیر اقوام، اور نمبر 2 وہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے، جو ختنے کی بات کرتے تھے، جو نامختونی کی بات کرتے تھے کہ یہ غیر قوم کے لوگ کلیسیا میں کیسے شامل ہو گئے، یہ تو نامختون ہے۔ تو وہ ان دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ کتنی باتیں پولوس رسول نے ان کو کہہ دی۔ مگر تم جو پہلے دور تھے، غیر قوموں کو کہہ رہے ہیں، اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے کیا ہو گئے ہو جی؟ نزدیک ہو گئے ہو۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم غیر قوم میں سے ہیں، جنٹائل سے، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے۔ مسیح یسوع جو ہے وہ کیا ہے؟ ہماری صلح ہے۔ وہ جنگ، وہ جو دوری جو آدم کے گناہ کے سبب سے ہو گئی تھی، لوکا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ ان سے راضی جس سے خدا کی کیا ہے؟ صلح ہے۔ تو مسیح جو ہے، کرائسٹ جو ہے، وہ میڈیٹر بنا ہے میرے اور خدا کے درمیان میں۔ کرائسٹ جو ہے وہ درمیانی بنا ہے آپ کے اور خدا کے درمیان صلح کروانے کے لیے، تاکہ وہ جنگ جو گناہ کے سبب سے تھی اس کو وہ دور کر سکے، اور اس نے اس کو کیا کیونکہ وہی ہماری صلح ہے، جس نے دونوں کو ایک کر لیا، یعنی خدا کو اور انسان کو۔ ٹھیک ہے جی؟
اس میں اس نے جدائی کی دیوار. اب یہ ہیکل کے پردے کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن جدائی کی دیوار یعنی وہ دیوار جو خدا اور انسان کے درمیان میں تھی، وہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کو ڈھا دیا، اس کو ختم کیا. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی. یہ کچھ اور بات ہے کہ بہت سے سوال ہیں کہ کیا شریعت ختم ہو گئی، اس پر بحث نہیں کریں گے ہم، یہ علیحدہ ٹاپک جو ہے وہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کیا لکھا ہے؟ وہ موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو، یعنی دونوں کا بھی، یہاں پر وہ یہودیوں کی بھی بات کر رہا ہے اور غیر قوموں کو بھی بات کر رہا ہے، دونوں کو. ٹھیک ہے جی. کسی ایک کو نہیں بلکہ وہ دونوں کی بات کر رہے ہیں، دونوں کو ایک تن بنا کر. اور اس کے دوسرے ٹیکسٹ میں وہ بات کرتا ہے، ہسبینڈ اور وائف کی بات کرتا ہے کہ شوہر کو اور بیوی کو ایک تن بنا کر. کلیسیا جو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دلہن ہے، اس پر ہم آگے بات کریں گے، اس سبب سے وہ دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے خدا کی برکت سے، خدا کی اس کے رحم سے، خدا کے فضل سے، غیر قوموں کو وہ مخاطب کرتے ہوئے مجھے اور آپ سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں، کن کو؟ جو نزدیک تھے، جیوز کی بات کر رہے ہیں، دونوں کو صلح کی خوشخبری دی ہے. ہلیلویا. آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے، چاہے وہ جیو ہیں، چاہے وہ غیر قوم کے ہیں، چاہے وہ کوئی مرد ہے، چاہے کوئی وہ عورت ہے. ان کی رسائی جو ہے وہ اس یسوع مسیح کے وسیلے سے ایک ہی روح میں باپ کے ساتھ ہوتی ہے. ہیلیلویا. اس لیے وہ یہاں پر جیوز کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کلیسیا ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ ایک دم کوئی ایسے کوئی چیز نکلی اور آ کر یہاں پر قائم ہو گئی، بن گئی، ایسی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. یہ کوئی نیا کام خدا نے نہیں کیا تھا. اور پھر وہ جیوز کو، یہودیوں کو باور کراتے ہوئے اس بات کے بارے میں کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اقوام کو، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے. اور یہودی تو کہتے تھے نا کہ شریعت ہماری، نبی ہمارے، کلام ہمارا، 10 حکم ہمارے، تے غیر قوماں نوں کتھے تسی وچ لے آ کے شامل کر دیا. تو اس لیے وہ اس بات کو بیان کرتے، ایک ریئلٹی کی بات کر رہا ہے، ایک سچائی کی بات کر رہا ہے. پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے، فرام دا فیملی آف گاڈ، خدا کے گھرانے کے. خدا کی فیملی کون ہے؟ خدا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے اور روح القدس ہے. وہ کہتا ہے اس کی فیملی کے، اس کے سیڈ کے، اس کے خاندان کے ہو گئے. آمین. اور آگے کیا لکھا ہے؟ وہ یہودیوں کو یاد کراتے ہوئے کہتا ہے، اور رسولوں
جب وہ کہتا ہے نا کہ شریعت ہماری، نبی ہمارے، 10 حکم ہمارے، یہ سب کچھ تو ہمارا ہے، تو وہ کہتا ہے پھر یہ نیا کام نہیں ہے، یہ بات کہاں پر ہے؟ کہتا ہے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر۔ نئی نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اور نبی جو خدا نے بھیجے، کلیسیا جو ہے، جو چرچ جو ہے، رسولوں اور نبیوں کی نیو پر۔ نیو کس کو کہتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کو۔ نیچے فاؤنڈیشن کون ہے؟ پروفٹس ہیں، 144 پروفٹس، وہ جو خدا نے جن کو بھیجا۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر، کارنر سٹون، جو اینٹوں کو جوڑتا ہے آپس میں، کارنر سٹون، اس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ ہیلیلویا۔ اس لیے لکھا ہے اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک مقدس بنتا جاتا ہے، پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو، تاکہ روح میں کیا کرو جی؟ خدا کا مسکن بنو۔ تاکہ روح میں خدا کا مسکن، خدا کے رہنے کی جگہ، the dwelling place of God، خدا کے ڈویلنگ پلیس جو ہے وہ ہیکل نہیں ہے، اس کی ڈویلنگ پلیس جو ہے وہ سیناگوگ نہیں ہے، اس کی ڈویلنگ پلیس جو ہے کہ یہ کوئی بلڈنگ اور عمارت نہیں، بلکہ اس کے رہنے کی جگہ میں اور آپ ہیں۔ تو کلیسیا کی جو پہلی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا از ناٹ، وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک دم بلاسٹ ہو گئی ہو، ایک دم پھوٹ نکلی ہو، جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، بلکہ کلیسیا جو ہے وہ کہاں پر تعمیر کی گئی ہے؟ نبیوں اور رسولوں کی بنیاد، ان کی فاؤنڈیشنز پر ہے۔ وہ پولس رسول جو ہے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ نیا عہد نامہ جو ہے اس کو چرچ کا نام دیتا ہے، کلیسیا کا نام دیتا ہے۔ اور آج صبح پادری صاحب بات کر رہے تھے کہ مسیحی جو ہیں وہ اپنے کریکٹر سے، اپنے کاموں سے، مسیح کی فالوئنگ سے اس جیسے بن کر، اس لیے وہ مسیح کہلائے کہ وہ مسیح جیسے کام کرتے تھے، مسیح جیسا بولتے تھے، ان کی رہنا، ان کا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا مسیح جیسا تھا۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ انطاکیہ میں مسیح کہلائے، ان کو یہ نام دیا گیا، یہ لقب دیا گیا۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے یہ نبیوں اور رسولوں کی بنیاد پر رکھی گئی، یہ کسی مٹی اور گارے کی بنیاد نہیں ہے، یہ پتھروں کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ رسولوں اور نبیوں کی بنیاد ہے، جس کے کونے کے سرے کا پتھر جو ملاتا ہے دو دیواروں کو، کونا جو ہے وہ دو دیواروں کو ملاتا ہے، اور ان کو ملانے والا یعنی خدا کو اور انسان کو ملانے والا
کارنر سٹون جو ہے وہ خود خداوند یسوع مسیح ہے اور کوئی نہیں ہے۔ وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ مجھے ایک حوالہ بڑا خوبصورت لگتا ہے پیدائش کی کتاب اور اس کے 16ویں باب کی پہلی آیت میں خدا نے ابراہیم سے ایک بات کہی تھی، ذرا کو پڑھ دے میرے ساتھ۔ ہیلیلویا، میرا خیال ہے 15 باب، اگر میں غلط نہیں۔ جی ہاں جی میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے سر پلیز پڑھیں آپ۔ ہاں جی پہلی آیت۔ ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ آمین۔ یہاں پر خدا نے ابراہیم سے ایک بات کی تھی، اور آج میں کلیسیا سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد جو حالات و واقعات ہیں، ہمارے ارد گرد جو سچویشن ہے، ایسی ہی سچویشن شاید اس دور میں ابراہیم کے ساتھ تھی۔ آج ہم کرونا، بم بلاسٹ، دہشت گردی اور ایسی بہت سی باتیں، مذہبی کیا اس کو کہتے ہیں، مسائل اور بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے، اور کئی دفعہ کلیسیا ایماندار جو ہیں وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو خدا نے ابراہیم سے اس وقت کلام کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے اس سے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر۔ اور آج خدا کلیسیا سے کہتا ہے کہ تو مت ڈر، میں تیری سپر، کیا ہوتی ہے ڈھال، میں تیری کیا ہوں ڈھال، اور تیرا بہت بڑا اجر۔ اجر سمجھتے ہیں؟ میں جب اس حوالے کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اجر کا مطلب ہوتا ہے مزدوری۔ کوئی شخص جو ایک دن جو محنت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اور اس کے عوض میں اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اس کا اجر ہوتا ہے۔ تو خدا ابراہیم کو کہتا ہے کہ تم نہ ڈر، میں تیری ڈھال ہوں۔ چرچ سے آج وہ کہتا ہے، اور تیری جو اجر ہے، تیری جو محنت ہے، تیرا جو کام ہے، اس کی جو مزدوری ہے، اس کا جو اجر، جو کچھ ملنے والا ہے، اس کے اگینسٹ، ان مشقتوں، ان مصیبتوں، ان دکھوں کے اگینسٹ جو اگر تجھے کچھ ملنے والا ہے، جو اجر ہے، تو وہ کوئی اور نہیں، کوئی سونا چاندی نہیں، بلکہ میں ہوں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس نے ابراہیم سے کہا تھا کہ میں تیرا اجر ہوں، میں جو یاوے خدا ہوں۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ سو چرچ، آپ جو نبیوں کی نیو پر، اس کی فاؤنڈیشن پر، جس میں ابراہیم ہے، جس میں اسحاق ہے، جس میں یعقوب ہے، خدا نے کہا تھا کہ میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ یعنی وہ خدا جو ہے وہ جنریشنز کا خدا ہے، وہ خدا جو ہے وہ نسلوں کا خدا ہے۔ وہ آپ کا نہیں بلکہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی وہی خدا ہے۔ وہ اجر ہے آپ کی محنت کا۔ خدا نے سلیمان کے گناہ کے سبب سے اسے بہت سی، ان باتوں پر ہم زیادہ غور نہیں کریں گے، لیکن اس سے یہ کہا تھا، غور کیجئے گا، اسے کہا کہ تو نے یہ سب کچھ کیا، لیکن تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر،
چونکہ تیرا باپ داؤد جو تھا وہ میرے ساتھ فرما برداری سے، تابع فرمانی سے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے، اس لیے میں ساری سلطنت تجھ سے نہیں لوں گا۔ 11 قبیلے خدا نے لے لیے، لیکن ایک قبیلہ یہودا کا قبیلہ جو تھا وہ اس سے کہا تھا کہ تیرے باپ کی خاطر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جو ہے وہ نسلوں کا خدا ہے۔ اگر میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میری اور آپ کی وفاداری کے عوض خدا ہماری نسلوں کو برکت دے گا۔ آمین، پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ کلیسیا جو ہے اس کی ریئلٹیز میں، اس کی سچائیوں میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں صرف ایک بات آپ سے یا 2 باتیں جلدی کروں گا، لیکن اگر آپ لکھنا چاہیں تو میں ضرور آپ کو لکھوا دوں گا۔ پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، اس سے بڑی اور کوئی سچائی ہے ہی نہیں ہے۔ کہ the church is the bride of Christ۔ مکاشفہ 19 باب اور اس کی 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک، 21 باب اور اس کی 9ویں آیت، اور پھر 22 باب اور اس کی 17 آیت آپ اپنے وقت میں پڑھ لیجئے گا کہ کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، اور اگر وہ دلہن ہے تو اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں بائبل مقدس میں سے، ایک شخص جس کا نام ہوسیہ تھا، خدا نے اس سے کہا کہ تو ایک قصبی سے جا کر شادی کر لے، ایک قصبی عورت سے کیا کر لے؟ شادی کر لے۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا اس کے لیے، لیکن اس نے خدا کی بات کو آنر کیا، اس کو اوکے کیا، اور جا کر ایک خاتون جس کا نام جمر تھا اس سے جا کر اس نے کیا کر لی جی؟ شادی کر۔ اب خدا اس کو کچھ سکھانا چاہتا تھا بحیثیت دلہن کے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ریئلٹی، اس سے بڑی کوئی ریئلٹی ہے نہیں کہ کلیسیا جو ہے مسیح کی دلہن ہے، اسے کہا شادی کر لے، اور خدا بنی اسرائیل کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا تھا، چونکہ اس کی جو دلہن، خدا کے جو لوگ تھے، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر، اس یہوہ خدا کو چھوڑ کر غیر قوموں، بال اور استرات کی ورشپ میں وہ مگن ہو گئے تھے، ان کے آگے اپنے بچوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ اس کو میں مختصر کرتا ہوں تو خدا نے اس کو ایک پیغام دیا، لیکن وہ پیغام کیا تھا؟ اس نے بنی اسرائیل کے بارے میں حوالے سے ہوسیہ کو کہا، اور لکھا ہے کہ ہوسیہ نے جب شادی کی تو اس نے اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ 3 آیت ہے اس کے پہلے باب کی، وہاں پر لکھا ہے، پس اس نے جا کر جمر بنت دبلائم کو لیا، وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا، اور خداوند نے اس سے کہا اس کا نام یزرائیل رکھ۔ کیا رکھ جی؟ کیونکہ میں عنقریب ہی یاہو کے گھرانے سے اور یزرائیل کے خون کا بدلہ لوں گا، اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کروں گا۔ اس سے محبت نہیں کی جائے گی، اس کی سلطنت کو ختم کر دیا جائے گا، اور اسی وقت لکھا ہے یزرائیل کی وادی میں اسرائیل کی کمان توڑ دوں گا۔ یہ خدا کے غصے کا اظہار تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور بات خدا نے کی، اس سے یہ اس کی 6 آیت میں خدا اس سے کہتا ہے
वो फिर वो हामला हुई जुमन, और खुदा ने उससे फरमाया कि उसका नाम लूरहामा रखना, क्योंकि मैं इसराइल के घराने पर फिर रहम ना करूँगा और इनको माफ़ ना करूँगा। लेकिन वो कहता है यहूदा के घराने पर। और फिर तीसरी एक बेटी पैदा हुई और खुदा ने कहा कि उसका नाम लोमी रख, क्योंकि तुम मेरे लोग नहीं हो। ये खुदा का गुस्सा था, और मैं तुम्हारा खुदा नहीं। ये खुदा का गुस्सा था बनी इसराइल के लिए। और इसके बाद खुदा ने उसे एक और काम किया, उसे कहा कि इसको छोड़ दे, इसको तलाक दे दे। और वो खुदा की तलाक दे दिया, और वो रोता चलाता है, खुदा ये तो मेरी बीवी थी, मेरी औलाद थी, तूने मुझे ये क्या कर दिया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया। खुदा ने होशिया को सिखाया कि तू एक कस्बी के लिए ऐसा चलाता है, वो तो मेरे लोग हैं, वो तो मेरी कलीसिया है, उन पर मैं अपना रहम करूँगा। अगली आयत अपने वक्त में ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो उनका जो कसूर जो था, उनकी जो काम था, उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। हमारा खुदा जो है उसके बारे में लिखा है कि वो हस्बैंड गार्ड है, वो शौहर है। वो खुदा जो है वो शौहर खुदा है। वो अपने लोगों से एक ऐसी मोहब्बत रखता है जो कलीसिया, खुदा कलीसिया से, कोई शौहर अपनी बीवी से रखता। इसलिए उसने कहा कि कलीसिया मैं उनको बता कि वो मेरे पास क्या करें, लौट आए। और आज बसा औकात हम जो ईमानदार हैं, हम खुदा को वक्ती तौर पर कबूल किया होता है, लेकिन अमली तौर पर हमारे अंदर आज भी बाल और अस्तारात जो हैं वो बस रहे होते हैं। हमारे अंदर आज भी गुनाह और बदी जो है वो सरायत कर रही होती है। कलीसिया के लिए किसी दुल्हन का जो मेयार जो शौहर के लिए है, वो कैसी दुल्हन चाहता है, जो पाक हो, जिसकी बड़ी जांच पड़ताल की गई। ऐसी दुल्हन रिश्ता लेने के लिए जाते हैं ना, बड़ी पूछ गीछ होती है जी, कुड़ी दे बारे देखो तो सही है किंज दी है, ओदा किरदार किंज दा है, ओदा अग्गा पिछा किंज दा। हमारी भी बहुत जांच पड़ताल है, और वो खुदा ने अपने बेटे यीशु के वसीले से हम पर रहम कर दिया। पाक लिखा है, पाक हो इसलिए कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक। इसी खत में, पतरस के खत में, उसके पहला बाब, दूसरा, तीसरा पढ़िएगा, वहां पर 3 बातें लिखी। पहली अहम बात जो है वो पाकीज़गी का जिक्र मिलता है। और आज हमने अपने आप से सवाल करना है कि हम पाक हैं या नहीं। एज ए चर्च, बहैसियत कलीसिया के, हमारा स्टैंडर्ड, हमारा मेयार, हमारा जो दूल्हा है, हमें किस निगाह से देख रहा है? कस्बी के निगाह से तो नहीं देख रहा। दूसरी बात जो है, इसी रेफरेंस में पाकीज़गी के साथ साथ वफादार, कलीसिया को वफादार होने की जरूरत। दुल्हन अगर अपने शौहर की वफादार नहीं है तो शौहर क्या करेगा? क्या करेगा? वो या तो उससे बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा, फिर भी नहीं मानती तो उन्हें छड़ देंदा। वफादार पाकीज़गी चाहे जिस्मानी है चाहे रूहानी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। वफादार होना
خدا نے ابراہیم سے جو ریفرنس، جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں وہ اس کی وفاداری کا ہی ذکر کر رہا ہے کہ تو خوف نہ کر، میں تیرا اجر۔ اور تیسری بات اس ریفرنس میں جو ہے وہ فرمان بردار، اس کے فرمان کو ماننے والی ہو، تابع فرمان ہو، اس کے فرمان کے تابع رہنے، اور یہ خدا کا فرمان ہے۔ ہیلیلویا، ہے یا نہیں ہے؟ اس فرمان پر عمل کرنے والی ہو، اس فرمان پر چلنے والی ہو، تو پھر خدا جو ہے ایک بڑا کام کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے نہ تو میں تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ کبھی تجھے چھوڑوں گا۔ جلدی جلدی چند ایک باتیں جو نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ دوسری بات جو ہے وہ کلیسیا کی جو سچائی ہے، وہ پتہ کیا، اس پر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، وہ یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے۔ اس پر ہم نے بہت تفصیل سے بات کی، مختلف خادموں نے بھی بات۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت، افسیوں 5واں باب اس کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت تک پڑھ لیں۔ وہاں پر ان حوالوں میں لکھا ہے کہ کلیسیا جو ہے وہ خدا کا کیا ہے؟ بدن ہے۔ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں کیا ہوا ہے؟ بسا ہوا ہے۔ پہلی اگلی بات، ایک اور سچائی، کلیسیا جو ہے وہ خدا کا مسکن ہے۔ ہم نے پڑھا یہاں پر کہ کلیسیا جو ہے، میں اور آپ، یہ بلڈنگ نہیں، بلڈنگ جو ہے یہ فیلوشپ کی جگہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اگر یہ بھیڑ خانہ نہیں ہوگا تو بھیڑیں اکٹھی کہاں پر ہوں گی؟ بھیڑ خانے کا ہونا ضروری ہے۔ تو کلیسیا جو ہے وہ خدا کی ڈویلنگ پلیس ہے۔ افسیوں 2 باب 22ویں آیت، یہ ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے، ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ خدا لکھا ہے کہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا، وہ میرے اور آپ کے اندر سکونت کرتا ہے، وہ میری اور آپ کی زندگیوں میں سکونت کرتا ہے۔ ایک اور سچائی کی طرف چلتے ہیں۔ کلیسیا جو ہے وہ اس کا فلاک ہے، وہ اس کا گلہ ہے۔ پادری وسیم صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو باتیں بتائیں کہ گلہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ پہلا پطرس 5واں باب 2 آیت اپنے وقت میں ضرور پڑھیے گا۔ اور ایک آخری، بہت سی باتیں ہیں، کلیسیا جو ہے ایک سچائی ہے کہ وہ مسیح کا بدن ہے۔ ایک آخری بات جو میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھیں اور اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا، کلیسیا جو ہے یہ پہلوٹوں کی جماعت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ پہلوٹوں کی جماعت۔ عبرانیوں 12واں باب نکال لیجئے گا، پادری صاحب پڑھ دیجئے گا کائنڈلی، 12واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ ہیلیلویا۔ بلکہ تم صیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتے اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، ہیلیلویا، اور سب کے منہ سے خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روح۔ آمین، ہیلیلویا۔ کلیسیا کیا ہے جی؟ یہ پہلوٹوں کی جماعت ہے۔ یہ پہلوٹے ہیں جو خدا کی حضوری میں لائے ہوئے ہیں۔ اس پر اگر ہم بات کریں ہفتوں ہفتے گزر سکتے ہیں اس ٹاپک پر، لیکن چند ایک آؤٹ لائنز آپ کے سامنے رکھیں تاکہ اس کے وسیلے سے ہم خداوند کی قدرت میں، خداوند کے مسا میں، خداوند کے زور میں آگے بڑھتے جائیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو سو مچ۔